بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے طوفان کے حوالے سے۔ بجلی گیس مہنگی تو پانی سستا کیوں؟ واسا کا گھریلو صارفین کے لیے مہنگائی کا نیا تحفہ، پانی 50% مہنگا کر دیا گیا۔ محکمہ واسا اپنا خسارہ شہریوں سے پورا کرے گا۔ واسا نے سیوریج اور پانی کے بلوں میں اضافہ کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ 2.5 مرلہ کا ماہانہ سیوریج کا بل پہلے 55 روپے تھا لیکن اب 110 روپے کر دیا۔ پانی کا 2.5 مرلے کا بل پہلے 83 روپے تھا جو 125 روپے کر دیا ہے۔ 5 مرلے گھر کا واسا کا بل 242 سے بڑھا کر 412 روپے، 10 مرلے کا 403 روپے سے 685، 20 مرلے کا 564 سے 967، جبکہ 40 مرلے کا 967 سے بڑھا کر 1774 روپے کر دیا گیا ہے۔ پانی کے بلوں میں 50% جبکہ سیوریج بلوں میں 100% اضافے سے شہری نالاں ہیں۔ گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ واسا کا بل دوبارہ کم کیا جائے اور جو چارجز ڈبل کیے ہیں ان کو بھی کم کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ واسا ڈبل کرتی ہے یا اپنے چارجز زیادہ کرتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سروسز بہتر کریں۔ قائم مقام ایم ڈی واسا وسیم ہاشمی کا کہنا ہے کہ 2012 سے بلوں میں اضافہ نہیں ہو سکا، اب یہ اضافہ وقت کی ضرورت ہے۔ بہت یوزفل رہیں گے اور اس ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے یہ سوٹ کریں گے۔ اس میں کنزرویشن واٹر کی بھی ہوتی ہے، میئرمنٹ بھی ہوتی ہے، تو ہم اگلا فیوچر جو ہے ہمارے فیصل آباد کا بہت واٹر سپلائی کے حوالے سے بہت تابناک ہوگا۔ واسا نے منظوری کے لیے سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی ہے، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ واسا بہتر سروس دے تو بل دینے کو تیار ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پانی کے مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت، جاپانی کمپنی نے واسا کو واٹر میٹر متعارف کروا دیے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد واسا شہر بھر میں واٹر میٹر لگائے گا۔ فیصل آباد جائکا ماسٹر پلان کے تحت پائلٹ ایریا کے ساتھ شہر بھر میں اب واٹر میٹر لگائیں گے۔ قائم مقام ایم ڈی واسا وسیم ہاشمی کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں جاپانی وفد نے ناکامورا کی قیادت میں شریک ہوا اور واٹر میٹر پر بریف کیا۔ ناکامورا نے ایزبل کیمو نامی جاپانی کمپنی کے واٹر میٹر بارے بتایا کہ یہ موسمی برداشت رکھتے ہیں اور ان کی اوسطاً قیمت تقریباً 1400 روپے ہے۔ قائم مقام ایم ڈی سی واسا وسیم ہاشمی کا کہنا تھا کہ ان میٹرز کی 8 سال تک کسی مرمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو 8 سال جس وقت اس میں مینٹیننس بھی نہیں ہوگی اور ہمیں بہت یوزفل رہیں گے اور اس ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے یہ سوٹ کریں گے۔ اس میں کنزرویشن واٹر کی بھی ہوتی ہے، میئرمنٹ بھی ہوتی ہے، تو ہم اگلا فیوچر جو ہے ہمارے فیصل آباد کا بہت واٹر سپلائی کے حوالے سے بہت تابناک ہوگا۔ قائم مقام ایم ڈی واسا وسیم ہاشمی نے شہر بھر میں واٹر میٹرز لگانے کا عزم دہرایا۔ کیمران محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ایکسپریس وے میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، درخت کاٹ کر کس قیمت پر بیچے گئے، تخمینے میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ محکمہ اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی۔ سابق حکومت کے دور میں کنال روڈ سے ملحقہ ایکسپریس وے بنایا گیا، کسی نے کچھ کھایا یا سب لگایا، تحقیقات شروع۔ محکمہ اینٹی کرپشن کو ایکسپریس وے میں بے ضابطگیوں کی بو آنے لگی۔ ہمارے پاس ایک سورس رپورٹ آئی تھی جس میں یہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ ایکسپریس وے میں کچھ جو اللیگلٹیز اور کرمنیلٹی جو ہے وہی ہوئی ہے۔ اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ درخت جو ہیں وہ کاٹے گئے، اسی طرح یہ تھا کہ یہ پہلے ایک دفعہ منظور کی گئی، اس کی کاسٹ کم تھی، پھر کاسٹ بڑھائی گئی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن مہر شفقت اللہ نے بتایا کہ سڑک کے تعمیر کی تخمینہ کو بڑھائے جانے اور مٹیریل کے معیار کو چیک کرنے کے لیے اینٹی کرپشن نے سڑک کے سیمپل لے کر لاہور ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ میں نے ایک پروب لگایا جو کہ 2 ہمارے جو ہے نا وہ آفیسرز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ڈی ڈی آئی ہیں اور ایک ڈی ڈی ٹیکنیکل ہیں۔ ٹیکنیکل کی چونکہ پوسٹ خالی رہی ہے، یہ خالصتاً ٹیکنیکل نوعیت کا میٹر ہے، تو وہ ہم نے ٹیکنیکل والوں کو کہا ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کل اس کے سیمپل لیے ہم نے، سیمپل لے کے یو ای ٹی لاہور بھیجے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ درخت کاٹنے اور کم قیمت پر بیچنے کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اندرون ملک فضائی سفر مہنگا ہونے پر شہریوں سمیت ٹریول ایجنٹس بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں اچانک اس طرح کرایوں میں اضافہ شہریوں سے فضائی سفر چھیننے کے مترادف ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد شہریوں نے ایک دم سے ایئر لائنز ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے کا سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ فیصل آباد سے کراچی تک کا ٹکٹ 8,000 روپے میں لینے والوں سے جب 20,000 روپے مانگے گئے تو وہ پریشان ہو گئے۔
میں آج سے کچھ منتھ پہلے پی آئی کے فیئرس میں 7500 لگ بھگ ٹکٹس لے کے ٹریولنگ کرتا تھا. آج وہی ٹکٹ وہی چیز مجھے 12,000 میں پرچیز کرنی پڑ رہی ہے. یہ جو ریٹس ہائی ہو چکے ہیں جس کے ہمیں بہت پرابلم ہوتے ہیں. ہم نے اکثر کراچی جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے فیئر 8-9 ہزار تک میں وہی 22,000 میں مل رہا ہے, جو کہ بہت ہی ہمیں پریشانی بن رہی سب کے لیے. بہت زیادہ کرایہ ہو گئے. ہم نے اب ٹریول کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ, تو اس لیے ہمارے لیے پرابلم بنتا ہے کافی زیادہ. اور اعلیٰ کام سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز مہربانی کریں یہ کرایہ کم کریں تاکہ عوام کو فائدہ ہو اس سے. دوسری جانب مسافروں کے ساتھ ساتھ ٹریول ایجنٹ بھی پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دسمبر ان کی کمائی کا مہینہ ہوتا ہے, کیونکہ چھٹیوں میں شہری فیملیز کے ساتھ تفریح کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور ٹکٹس بکنے سے انہیں منافع ہوتا ہے. لیکن اب یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے کاروبار پر بے حد اثر انداز ہوئی ہیں. دسمبر کا لاسٹ ویک اور جنوری کا فرسٹ ویک پورے یورپ, یو ایس اور مڈل ایسٹ میں چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں, سو اس لیے ٹریفک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پاکستان آنے کے لیے. اور ود ان پاکستان بھی ٹریولنگ بہت بڑھ جاتی ہے بٹوین فیصل آباد اینڈ کراچی, فیصل آباد اینڈ لاہور اینڈ اسلام آباد اینڈ کراچی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, سپلائی کم ہو جاتی ہے, سو ایک دم انکریز آتا ہے پرائس میں. تمام شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نوٹس لیا جائے اور ان میں کمی کی جائے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ فرزانہ صدیق, فیصل آباد. وارڈنز فائلر بننے کے لیے تیار ہو جائیں. 26 اور 27 دسمبر کو سب اپنی سیلری سلپ ساتھ لائیں. تنخواہ کی مد میں سالانہ 4 لاکھ آمدن والے ملازمین کی موقع پر ہی رجسٹریشن کی جائے گی. ٹریفک انتظامیہ کے اہلکار تیاری کر لیں کیونکہ انہیں اب فائلر بننا ہے, اور اس مقصد کے لیے FBR 26 اور 27 دسمبر کو CTO دفتر میں کیمپ لگائے گا. اس سلسلے میں وارڈنز کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ تنخواہ کی رسید اور شناختی کارڈ میں دیگر کوائف ساتھ لائیں تاکہ آمدن کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں رجسٹرڈ کیا جا سکے. وارڈنز اس عمل کے لیے تیار دکھائی دیے. ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی اس ملک کا ہی حصہ ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ مطلب جو لاز ہیں ان کو فالو کریں. تو یہ کیمپ لگ رہا ہے 2 دن ہمارا, تو ہم انشاءاللہ سارے فائلر ہو جائیں گے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ٹیکس تو ہم پہلے بھی دیتے ہیں, اب ہم فائلر ہو جائیں گے. FBR کے مطابق 31 دسمبر تک تمام ملازمین کو گوشوارے جمع کروانے ہوں گے ورنہ قانون حرکت میں آئے گا. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ آصف سدھو, فیصل آباد. چیئرمین ضلع کونسل جنگ نواب بابر خان سیال کا PTI کا ساتھ دینے کا اعلان. جنگ کے شہری چیئرمین کے فیصلے پر تذبذب کا شکار. نوجوان کہتے ہیں اچھا فیصلہ ہے, لیکن کچھ شہری ضلع کے سربراہ سے ناراض بھی ہیں. چیئرمین ضلع کونسل جنگ نواب بابر خان سیال نے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی, جس پر نوجوانوں کا کہنا ہے کہ چیئرمین ضلع کونسل نے اچھا فیصلہ دیر سے کیا کیونکہ جنگ کی ترقی کے لیے تحریک انصاف کے سہارے کی ضرورت ہے. جو نواب بابر خان سیال نے PTI کی حمایت کا اعلان کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے, ہمارے شہر کے لیے بہت اچھا ہے. نواب بابر علی خان سیال جو ہیں انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ PTI میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے جنگ کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں نوجوان چیئرمین کے فیصلے سے خوش دکھائی دیے, وہیں جنگ کا ایک طبقہ اس کی مخالفت بھی کر رہا ہے. بابر خان سیال نے یہ اچھا نہیں کیا PTI کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس قانون لیگ نے چیئرمین بنایا تھا, یہ نون لیگ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. نواب بابر خان سیال کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. صوبہ بھر سے 14 اضلاع کے چیئرمین PTI کے ساتھ ہیں. وسیم احمد, City 41 جھنگ. مسلم لیگ نون کو ایک اور جھٹکا. چیئرمین ضلع کونسل فیصل آباد کے بعد جنگ کے چیئرمین کا نون لیگ کو گڈ بائے. مسلم لیگ نون کو فیصل آباد ڈویژن میں بڑا دھچکا. چیئرمین ضلع کونسل چنیوٹ چودھری سکلین سجنکا نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ دیا. سینئر صوبائی وزیر علیم خان سے ملاقات میں PTI میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا. چیئرمین ضلع کونسل چودھری سکلین سجنکا کے اس فیصلے پر چنیوٹ کے شہریوں نے ملے جلے خیالات کا اظہار کیا. اگر تو چیئرمین صاحب نے اگر ضلع کی بہتری کے لیے اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر تو ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. انہوں نے سیاست نون لیگ سے شروع کی ہے, اب وہ اپنے مفاد کے لیے PTI میں آ گئے ہیں. یہ تو عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور دھوکہ ہے. جی بالکل, انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم چنیوٹ سٹی کے, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی ان کے لیے, ہمارے چنیوٹ کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا. اگر انہوں نے شمولیت کی ہے تو ہم ان کو اس کام پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے کچھ تو سوچا ہوگا. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ کچھ ہمارے ضلع کے لیے کچھ کریں گے. وہ سکلین سجنکا نے مسلم لیگ نون کے سابق MPA مولانا رحمت اللہ کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی. سکلین سجنکا نے 2016 میں
چیئرمین ضلع کونسل بننے سے قبل مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور 2 سال بعد ہی خیر آباد کہہ کر تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فصیح اللہ، سٹی 41 چنیور۔ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے وکلا کا احتجاج جاری ہے۔ عدالتیں بند ہونے سے سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہائی کورٹ بینچ کے لیے وکلا کا احتجاج 41ویں روز بھی جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت بھی احتجاج میں پہنچ گئی، جبکہ یونیورسٹی روڈ کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا۔ ڈی سی آفس، آر پی او آفس، دیگر دفاتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس ملزمان کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے ملزمان کو لے کر جوڈیشل کالونی پہنچ گئی۔ سابقہ سیکرٹری بار رحیل ظفر کینت کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے معاملہ پر حکومت اب سنجیدہ ہے، جلد شہریوں کو خوشخبری ملے گی۔ سابقہ نائب صدر بار رانا اکرم ربانی کا کہنا ہے ڈسٹرکٹ بار انتخابات کی وجہ سے موجودہ باڈی معطل کر دی گئی ہے۔ 12 جنوری کو الیکشن ہوگا، منتخب باڈی 14 جنوری کو جنرل ہاؤس اجلاس بلائے گی اور تالہ بندی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کدھر جائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کام کو کرتے ہیں، تو کسی کو بیچ میں جو ہے ڈال کے تو جلد از جلد 1 2 3 دن کے اندر اندر ہم وہ جو کل وزیر قانون میں بات کی تھی کہ امیڈیٹ افیکٹ، یہ جو تالہ بندی ہے وہ کسی انڈیویجول یا کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، یہ جنرل ہاؤس کا اجلاس تھا اور جنرل ہاؤس کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور جنرل ہاؤس کے اجلاس میں دوبارہ تالہ بندی جو اگر کھولی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی جنرل ہاؤس کا اجلاس ہی ضروری ہے۔ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا معاملہ لٹکنے کے باعث شہری اذیت سے دوچار ہیں، جبکہ عملہ میں بھی تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔ کیمرامین میاں تنویر کے ساتھ رانا زاہد، فیصل آباد۔ رخ کریں گے ٹوبا ٹیک سنگھ کا، جہاں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے 25 سے زائد کنٹینر بلدیہ کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں 2003 میں شہر بھر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے 25 سے زائد کنٹینر میونسپل کمیٹی نے منگوائے۔ اس وقت کے ضلع صدر چودھری اشفاق نے کنٹینر تو منگوائے تھے، لیکن میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ کے باعث پڑے پڑے خستہ حال ہونے لگے۔ شہر بھر سے گندگی تو نہ اٹھائی جا سکی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ البتہ کنٹینر اکال والا روڈ پر واٹر ورکس میں ضرور پھینک دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری اشفاق کی وفاق سمیت میونسپل کمیٹی میں حکومت ہونے کے باوجود کنٹینر کو کارآمد نہ بنایا جا سکا۔ شہریوں نے ان کنٹینر کو استعمال میں لانے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اگر 25 سے زائد کنٹینر کو استعمال میں لایا جائے تو شہر روزانہ کی بنیاد پر صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا دورانیہ صرف 10 گھنٹے 6 منٹ رہا، یعنی سال کا مختصر ترین دن شام 5:09 پر ختم ہوا۔ 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی رات پورے سال کی طویل ترین رات ہوتی ہے۔ ہفتے کا دن پورے سال کا سب سے مختصر ترین دن ہے۔ فلکیاتی اداروں کے مطابق یہ موقع ہر سال دسمبر کے مہینے میں آتا ہے اور اس کی تاریخیں 20 سے 23 دسمبر تک کسی بھی دن ہو سکتی ہیں۔ اس سال یہ موقع 21 دسمبر کی رات آیا۔ واضح رہے کہ جب شمال نصف کرے میں سال کی طویل ترین رات ہو، اسے فلکیات کی زبان میں انقلاب شمالی بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ اس حوالے سے ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ انقلاب سرما کے موقع پر زمین کا سورج سے فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اپنے محور پر 23.4 درجے جھکی ہوئی ہے۔ محوری گردش کے دوران زمین کا اپنا محور بھی کسی گھومتے ہوئے لٹو کی مانند لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ سورج کے گرد چکر لگاتے لگاتے سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے جب شمال کی جانب زمینی محور کا انتہائی جھکاؤ سورج سے مخالف سمت میں ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین کی محوری گردش مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اس لیے یہ موقع آنے کے فوراً بعد ہی زمینی محور کا جھکاؤ واپس پلٹنے لگتا ہے، یعنی زمین کے شمالی نصف کرے کا جھکاؤ ایک بار پھر سورج کی سمت ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً انقلاب سرما کے فوراً بعد راتیں چھوٹی اور دن طویل ہونے لگتے ہیں۔ انقلاب سرما کا یہ موقع جمعے کی رات پاکستانی معیاری وقت کے مطابق رات 3:22 پر شروع ہوا۔ گزشتہ برس یہ 9:28 پر تھا۔ میئر محمد رزاق ملک کے ساتھ انجینئرنگ برانچ اور آرکیٹیکٹ نے بھی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور میئر کو بریفنگ دی۔ میئر فیصل آباد کا کہنا تھا کہ کام کافی حد تک مکمل ہو گیا، اب فنشنگ کی جا رہی ہے، نئے سال میں مسجد مکمل ہو جائے گی۔
اور یہ مسجد تقریباً آخری مراحل میں ہیں اپنی تکمیل کے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس ماہ کے اینڈ تک ہماری کوشش ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور نئے سال کا جو نیا جمعہ ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہ ہم اسی مسجد میں پڑھیں گے۔ میئر کا کہنا تھا کہ معیار پر کہیں بھی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا، چار دیواری بھی بہترین طریقے سے تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے لیے انجینئرنگ برانچ سے وقتاً فوقتاً بریفنگ لی جا رہی ہے۔ میئر نے میونسپل کارپوریشن کی عمارت کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے شہریوں کو گھوڑ سواری سکھانے والا رائڈنگ سکول بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ سکول بنے 3 سال گزر گئے لیکن فیس زائد ہونے کی وجہ سے شہری ادھر کا رخ کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ ہے فیصل آباد پولیس کی جانب سے قائم کیا جانے والا ہارس رائڈنگ سکول۔ 2015 میں بنایا گیا یہ ادارہ 2 کنال سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ بیٹی کو جلد اپنے گھر رخصت کرنے اور اسے اپنے گھر میں خوش دیکھنے کا ارمان ہر ماں باپ کا ہوتا ہے، مگر معاشرے کی ایک لعنت غریب والدین کے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ بچی کی پیدائش پر ہی والدین کو اس کی شادی اور جہیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ معاشرے سے اس ناسور کے خاتمے کے لیے فنکاروں نے سوشل میڈیا پر جہیز خوری بند کرو کے نام سے مہم شروع کر دی ہے۔ جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ اس لعنت نے بے شمار لڑکیوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی آرزوؤں، تمناؤں اور حسین زندگی کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادیوں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ ایک رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہیں کہ کوئی فرشتہ صرف انسان اس لعنت سے پاک 2 جوڑا کپڑوں میں ان کی بیٹی کو قبول کر لے۔ لیکن معاشرے میں جو رسمیں رواج پا چکی ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جما لیتی ہیں، ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ در حقیقت جہیز خالص ہندوستانی رسم ہے اور ہندو معاشرے میں تلک کے نام سے مشہور ہے، جسے آج ہمارے مسلم معاشرے نے اپنا لیا ہے۔ جہیز دینے والے خاندان کی لالچ ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آئے روز ایسے بے تحاشا واقعات منظر عام پر آتے ہیں کہ لڑکی کم جہیز لائی تھی، اس لیے اس پر تشدد کیا گیا، گھر سے نکال باہر کیا۔ حد تو یہ ہے کہ نئی نویلی دلہنوں کو جہیز کم یا نہ لانے کی سزا میں جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، آگ تک لگا دی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں شامل خواتین نے جہیز خوری کے خلاف ایک مہم چلائی ہے جس میں ٹی وی آرٹسٹ اور سماجی تنظیموں سے منسلک لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مہم میں شامل تمام افراد نے ہاتھوں پر لگی مہندی میں ایک ہی پیغام دیا ہے کہ جہیز خوری بند کرو۔ ٹی وی اور فلم آرٹسٹ عائشہ عمر نے بھی ہاتھ میں مہندی لگا کر جہیز خوری بند کرو کا پیغام دیا ہے۔ دیگر خواتین نے بھی جہیز کو لعنت قرار دیا ہے اور جہیز دینے والوں کے خلاف سخت قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین کے ساتھ مردوں نے بھی مہم میں حصہ لیا ہے۔ ٹی وی آرٹسٹ فیصل رحمان نے بھی ہاتھ میں مہندی لگا کر جہیز خوری بند کرو کا پیغام دیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ویڈیو پیغام بھی اپلوڈ کیا ہے۔ فیصل رحمان نے سوال کیا ہے کہ آپ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے پیسے سے؟ I just wanted to raise a voice and I wanted to ask you guys to be a part of this whole campaign and to take a stand against people asking for jaheez. Okay? جہیز خوری بند کریں، اپنی آواز اٹھائیں۔ جہیز ایک لعنت ہے، ایسی آگ ہے جسے لینے والا لالچی اور خود غرض کہلاتا ہے۔ دلہن تو خود ایک جہیز ہے، اس سے بڑا جہیز کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ والدین، بھائی بہن اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سوچ کے لوگ مال و دولت میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبات نے گراؤنڈ میں صفائی ستھرائی اور شجرکاری کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شروع کیا گیا کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام چنیوٹ میں زور و شور سے جاری ہے۔ محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں شجرکاری کی گئی۔ طالبات نے گراؤنڈ کی صفائی ستھرائی کی۔ اس موقع پر طالبات نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن چنیوٹ میڈم خدیجہ بخاری کا کہنا تھا کہ صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اپنے کردار اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بنائیں گے۔ ایز اے مسلم تو ویسے بھی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے ملک میں جو ایک کانسیپٹ ہے
کہ یہ پاکستانی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس دینی فریضہ سے بھی آگاہ ہوں گے. ہمارے بچے جو ہیں ان کی ٹریننگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو میٹ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے طالبات نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کا عمل شروع کیا تاکہ چنوٹ شہر کی فضا کو بہتر بنایا جا سکے. کیمرامین محمد ہاشم کے ساتھ رائے عبدالقدیر، سٹی 41 چنیوٹ. سیشن جج اب لگاتے ہیں فیصل آباد ڈویژن کا چکر. سٹی نیوز راؤنڈ اپ. محکمے سے چنیوٹ کی جانب سے ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک کا سلسلہ تھم نہ سکا. ڈی ایچ کیو اسپتال چنیوٹ کے 70 سے زائد ملازمین 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں. تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر 40 سے زائد مسیحی برادری کے ملازمین کو کرسمس کا تہوار منانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. حکومت پنجاب تحصیل شورکوٹ میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام. تحصیل بھر میں 13 بیسک ہیلتھ یونٹ اور 2 رورل ہیلتھ سینٹر موجود ہیں لیکن میڈیکل سٹاف کی کمی پوری نہ کی جا سکی. پیر محل کے علاقے درخانہ روڈ پر ڈکیتی کی وارداتیں. موٹر سائیکل سوار 3 مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر 2 سیل مین لوٹ لیے. سیلز مین لاکھوں کی نقدی سے محروم. توبہ میں ڈسٹرکٹ بار کے 2019 کے الیکشن کے لیے وکلا کی مہم زور و شور سے جاری ہے. اتفاق گروپ کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں پارٹی کا اہتمام بھی کیا گیا. فیصل آباد نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت آج بھی فارم جمع ہوئے. حکومت نے 85,000 خاندانوں کو گھر کی امید دلا دی. 21 دسمبر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی. تاہم شہریوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے 22 دسمبر کو بھی فارمز کی رجسٹریشن جاری رہی. فیصل آباد اخوت فاؤنڈیشن کے تحت 1000 خاندانوں کو 4 کروڑ روپے انٹرسٹ فری لون دیا گیا. تقریب میں RPO غلام محمود ڈوگر نے شرکت کی. فیصل آباد کی یونین کاؤنسل نمبر 20 میں میٹنگ کا انعقاد. اسلام نگر قبرستان میں LED لائٹس نصب کروانے پر میئر محمد رزاق ملک کا شکریہ ادا کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کی ضلعی قیادت کا نجی ہوٹل میں اجلاس. ضلع بھر سے پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی شرکت. ڈپٹی کمشنر جنگ شوکت علی کا سٹی 41 کی خبر پر ایکشن. حافظ شوکت علی نے ہلال احمر اسپتال کا دورہ کیا اور مسائل کا جائزہ لیا. کہتے ہیں اسپتال کے لیے نئے ڈاکٹر تعینات کریں گے. فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں FBR کی RTO 11 اور چیمبر آف کامرس کی FCCI 11 میں دوستانہ کرکٹ میچ. FCCI 11 6 وکٹوں سے جیت گئی. فیصل آباد آج پنجاب کے حکم پر کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت تھانوں کی صفائی ستھرائی اور پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے. تھانہ تک جمرہ میں SP مدینہ ڈویژن میاں اکمل نے پودے لگائے اور صفائی کا کام بھی کیا. کہتے ہیں اس اقدام سے سائلین کو سازگار ماحول میسر آئے گا. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جھنگ میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. جھنگ توبہ ٹیک سنگھ میاں والی اور بھکر کے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. اس طرح پائے گنہگار انسان کو کیسے زیبا کہ اس خالق اکبر کے ممدوح کی مداح سرائی میں زباں کھولے، لیکن جس کے ذکر سے زندگی عبادت ہے، جس کے نام نامی میں برکتیں ہیں، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا اس کی تعریف نہیں بلکہ اپنی محبت کا ثبوت. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جھنگ میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق MPA راشد یعقوب شریک ہوئے. میزبانی پرنسپل کالج عرفان نصیر نے کی. تقریب میں جھنگ توبہ ٹیک سنگھ میاں والی اور بھکر کے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. اس موقع پر پرنسپل کالج عرفان نصیر کا کہنا تھا کہ کالج اپنے درخشاں روایات کے بل بوتے پر ہر سال سینکڑوں طالبات کو ٹیکنیکل تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے. جو حکومت پاکستان اور حکومت اسپیشلی حکومت پنجاب نے اپنے نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے اور تعلیمی میدان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. تقریب میں میڈیا کوآرڈینیٹر کامران چشتی، سابق چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ واصف مجید، ممبر بورڈ آف مینجمنٹ عمران خان، صدر چیمبر آف اسمال انڈسٹری شیخ یونس اور ڈائریکٹر ٹیفٹا طاہر محمود نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سابق چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ واصف مجید کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ٹیفٹا کی طرف سے جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز جو ڈفرنٹ ٹریڈز میں ڈفرنٹ کیٹیگریز میں جنہوں نے پوزیشنز لی ان کو یہ دینے کا فیصلہ کیا. اور ایک بہت اچھا یہ فیصلہ ہوا کہ جو فرسٹ پوزیشن والے ہیں ان کو تو لاہور میں ایک تقریب کر کے وہاں پر پرائزز دیے گئے. تقریب میں شریک پوزیشن ہولڈر طلبہ میں 5,000 سے 25,000 روپے تک کے نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح کے 142ویں یوم پیدائش کے حوالے سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن چنیوٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. طالبات نے ملی نغمے پیش کیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر روشنی بھی ڈالی.
تقریب میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیلائے ٹاؤن کی طلبہ نے ملی نغمے پیش کیے اور شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی یوم پیدائش پر تقریب میں لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ ہم چنیوٹ کو تعلیم کا آکسفورڈ بنائیں گے۔ یاد کرتے ہیں اس میں آدھے 50% وہ ہماری فاسٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یہاں سے فارغ تعلیم ہو گئے ہوتے ہیں اور باقی 50% پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ تقریب میں لیگی ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی، ڈی پی او چنیوٹ انور کیتران اور ڈی سی چنیوٹ سعید امان انور نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمارے لیے مثالی ہے۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم کے بارے میں دیکھا جائے تو ہی واز ون آف دا ٹاورنگ پرسنالٹیز جن کے بارے میں ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ہی واز دا پرسن ہو a few individuals in the history who have defined the geography and history both at the same time. سی ای او ایجوکیشن محمد اسماعیل نے طلبات کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہر قومی دن تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ میں اسکول انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک یادگار یوم قائد اعظم کی 142ویں سالگرہ کے موقع پر ایک یادگار اور خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ طالبات نے قائد اعظم کے یوم ولادت پر تقریری اور ملی نغموں سے شرکاء کے دل کو محظوظ کیا۔ بعد از تقریب میں پرنسپل میڈم ختیجہ بخاری نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا بھی کیا۔ کیمرہ مین محمد ہاشم کے ساتھ رائے عبدالقدیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی یوم قائد کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد خاور شہزاد نے خصوصی شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات سمیت اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر احمد خاور شہزاد تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر روشنی ڈالی۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ آپ بحیثیت گورنر جنرل پروٹوکول اسکارٹ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں پھاٹک آیا، پھاٹک والے نے پھاٹک بند کر دیا ٹرین گزارنے کے لیے۔ ابھی بہت وقت تھا، انتظار کرنا پڑ گیا۔ اے ڈی سی فوری طور پہ اترا، اس نے جہاں پہ ٹرین گزری اور اب اس کے بعد وہاں سے۔ اس موقع پر طالبات کی جانب سے بابائے قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں ملی نغمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمیں اس عظیم وطن کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرتے ہوئے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے وطن حاصل کیا۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ رانا آزر نور، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ کوہ نور گرلز ہائی اسکول فیصل آباد میں قائد ڈے اور گرلز گائیڈ ڈے کے مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ گورنمنٹ کوہ نور گرلز ہائی اسکول میں طالبات نے قائد ڈے کی مناسبت سے تقاریر کی۔ ملی نغمے اور ٹیبلوز پر پرفارمنسز بھی دی گئیں۔ پہنچا گیا جو منزل مقصود تک ہمیں، وہ امیر کارواں تھا محمد علی جناح۔ کمشنر گرل گائیڈ خالدہ منصور کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت کا روپ دے کر ہم پر جو احسان کیا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن قائد اعظم کی خدمت کے جذبے کو لے کر کام کر رہی ہے، جس میں بچیوں کو معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے گرل گائیڈ کی بنیاد رکھی اور محترمہ فاطمہ جناح کو اس کا سربراہ بنایا، اور وہ سارا پیریڈ جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف لوگ آ رہے تھے، ان سب کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی رہنمائی، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ٹیمیں تھیں وہ انہوں نے گائیڈ کا وہ کام کیا۔ قائد ڈے اور گرلز گائیڈ ڈے کی مناسبت سے تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔ پرنسپل ناہید کوثر اور دیگر اساتذہ کا کہنا تھا کہ گرلز گائیڈ کی طرف سے قائد اعظم کی ولادت کے دن کو منانا خوش آئند ہے، کیونکہ اپنے ہیروز کو یاد رکھنا زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی گائیڈ کی تنظیم جو ہے، بہت اچھی تنظیم ہے، بچے بہت رسپانسیبل بنتے ہیں، اور آپ ہمارا اسکول دیکھ ہی رہے ہیں، بہت ان کا پارٹیسپیشن۔ ہم نے خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو، جن کی وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کے قابل ہوئے ہیں، اور
قائد اعظم نے یوں ہمیں آزادی دی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہر سال 29 دسمبر کو گرلز گائیڈ کا دن منایا جاتا ہے۔ تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے پیغامات پر عمل درآمد کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد گرامر اسکول کا کوہ نور پارک میں سالانہ سپورٹس ڈے، طلبہ کی گراؤنڈ میں پرجوش انٹری، کھیلوں کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ پرفارمنسز بھی پیش کی۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے محمد آصف چودھری نے ایف جی ایس اسپورٹس ڈے میں خصوصی شرکت کی اور فٹ بال، ایتھلیٹکس سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں طلبہ کی بھرپور شرکت کو خوب سراہا۔ اسپورٹس اور دیگر جو ایسی ہیں ایکٹیویٹیز، ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں کہ یہ ہم نصابی ہیں، نصاب کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، اور بچوں کی گروتھ اور گرومنگ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر کالجز چودھری محمد یوسف کا کہنا تھا کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھتا ہے، جس کے لیے طلبہ کا گراؤنڈز میں آنا بہت ضروری ہے۔ بہت مشہور ایک جملہ ہے کہ ایک صحت مند دماغ ہی ایک صحت مند جسم میں ہوتا ہے، تو بچوں کو، خاص طور پہ ہماری یوتھ کو، ینگ جنریشن کو، پاکستان کے مستقبل کو پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز چاہیے، کچھ ایسے پلیٹ فارم چاہیے کہ ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ فیصل آباد گرامر اسکول کے کوہ نور پارک میں منعقدہ سالانہ اسپورٹس ڈے میں طلبہ کو 4 ہاؤسز میں تقسیم کیا گیا، جن کے مابین فٹ بال، ایتھلیٹکس، ٹیبل ٹینس سمیت مختلف مقابلے کروائے گئے، جس میں طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔ ایف جی ایس نے بہت اچھا ایونٹ یہاں پہ کروایا، یعنی کہ اسپورٹس گالا، کہ ہر اسپورٹس یہاں پہ بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ، فٹ بال اور ایون کہ ٹیبل ساکر بھی تھا، اور مطلب کہ بہت کلرفل ایونٹ تھا۔ بوائز سیکشن ہیڈ ماسٹر شیخ ندیم شاہد کا کہنا تھا کہ صرف کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے سے بچوں کی صلاحیتوں میں وہ نکھار پیدا نہیں ہوتا جو اعتماد انہیں اسپورٹس کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، تو اگر آپ نے بچوں کے اندر ڈسپلن، اسپورٹس مین شپ اور ایون ایکیڈیمکس اگر آپ نے امپروو کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر وے جو ہے وہ ہے کہ آپ اسپورٹس کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس کریں۔ اسپورٹس مقابلوں کے اختتام پر پرنسپل مسز رفت نوید، ڈائریکٹر اکیڈمکس حماد بشیر نے مہمانوں کے ہمراہ کھیلوں کے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر کالج ہیڈ پروفیسر رحمت اللہ سیالوی، اساتذہ اور طلبہ کے والدین بھی موجود تھے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں اسپورٹس فیسٹیول کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ صوبائی وزیر بیت المال اجمل چیمہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شریک صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پوسٹ گریجویٹ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے مختلف محکموں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے اور محکموں کی مدد کرنا حکومت کا فرض ہے۔ پوسٹ گریجویٹ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کو یونیورسٹی بنانے کے لیے کوشش کروں گا۔ جو انتظامیہ میں جلوہ تھا، محبت تھی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے متبادل اس سے بڑھ کر اس ادارے کو سپورٹ کرے اور اس کی آنر کرے۔ اسپورٹس فیسٹیول میں ایم ایس چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر حبیب بوٹر، ایم ایس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال ڈاکٹر اجاز اختر بھی شریک تھے۔ اس موقع پر پرنسپل پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر شیخ فیاض کا کہنا تھا کہ وہ اس ادارے کو بلند مقام تک لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو ہم ترقی دیتے دیتے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا درجہ دلوائیں، اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں یہ پاکستان کی انشاءاللہ تعالی پہلی یونیورسٹی ہوگی۔ اسپورٹس فیسٹیول میں تعلیمی قابلیت دکھانے والے طلباء کو اعزازی سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں سالانہ اسپورٹس گالا کا اختتام، تقریب تقسیم انعامات میں ایم پی اے تیمور امجد لالی کی خصوصی شرکت۔ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں سالانہ اسپورٹس گالا کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی تیمور امجد لالی، سینئر وکیل ملک لیاقت نسوانہ، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج لقمان عالم ونرز، پروفیسر جعفر قمر اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم پی اے تیمور امجد لالی کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ پارٹی کے منشور میں شامل ہے۔ جو ہماری یوتھ ہے ان کی جتنی ہمیں سپورٹ حاصل رہی ہے، بلکہ ان کی جو تعلیم و ترقی کے لیے ہماری جو ترجیحات ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ یہ 2 سال بعد انہوں نے ارینج کیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہر سالانہ بیسس پہ جو یہ سپورٹس گالا ہے اس کا انعقاد کیا جائے۔ سینئر ایڈوکیٹ ملک لیاقت نسوانہ کا کہنا تھا کہ کھیلوں کا فروغ نوجوان نسل کو منشیات کی جانب راغب نہیں ہونے دے گا۔ یہ جو ایونٹ ہے یہ بہت اچھی ایونٹ ہے کہ جو بچوں کو کھیلوں کی سرگرمی میں مصروف رکھنے کا، تاکہ بچے جو ہے نیگیٹیوٹی ایکٹیویٹیز سے باز رہیں۔
غیر نصابی سرگرمیوں سے نہ صرف طلبہ کو تفریح کا موقع ملتا ہے بلکہ ان کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان میں مزید آگے بڑھنے کا جذبہ بھی اجاگر ہوتا ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 41 چنیوٹ۔ سٹی سٹار پبلک سکول کا ہاکی اسٹیڈیم فیصل آباد میں سالانہ سپورٹس ڈے، بچوں نے خوبصورت پرفارمنسز بھی پیش کی۔ فیصل آباد میں سٹی سٹار پبلک ہائی اسکول کے سالانہ سپورٹس ڈے کا آغاز ننھی طالبات نے خوبصورت ملبوسات پہن کر شاندار پرفارمنس سے کیا۔ سپورٹس ڈے میں پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی کلاسز کے طلبہ میں الگ الگ سپورٹس مقابلے کروائے گئے۔ طلبہ نے 100 میٹر ریس، سپون ریس، ہرڈل ریس، رسہ کشی سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ میں آج ہاکی اسٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر مختلف قسم کی گیمز ہیں۔ میں لانگ ریس میں ہوں۔ We all are gathered here in hockey stadium for sports day. Today our school is having sports gala. آج ہمارا اسپورٹ ڈے تھا اور ہمیں آج بہت مزہ آیا۔ میں نے 2 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا، ایک سپون ریس میں اور کراٹے میں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ کھیلوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ سپورٹس ڈے میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سب طلبہ نے کھیلوں میں جیتنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آج ہم ہاکی اسٹیڈیم میں آئے ہیں، آج ہمیں بہت ساری گیمیں یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ میں نے لانگ ریس اور کراٹے میں حصہ لیا۔ آج ہمارا اسپورٹس ڈے ہو رہا ہے، مختلف مقابلے ہو رہے ہیں، پرفارمز ہو رہا ہے۔ میں نے ریس میں حصہ لیا۔ آج ہم ہاکی اسٹیڈیم میں آئے ہیں، آج ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں 100 میٹر کی ریس میں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں ہی جیتوں گی۔ سابق کپتان قومی ہاکی ٹیم اولمپئن ذیشان اشرف نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہے جو بھی اچھی قومز ہیں ان کا ایک کلچر بن چکا ہے سپورٹس کا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس کو بھی کلچر بنانا چاہیے، بچہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ پرنسپل طاہر شہزاد، اساتذہ اور طلبہ کے والدین نے بھی سپورٹس ڈے میں شرکت کرتے ہوئے بچوں کو سپورٹ کیا۔ کھیلوں کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ سلیمان کرکٹ اکیڈمی کی زیر سرپرستی فیصل آباد پریمیئر فٹ بال لیگ سیزن 5 کا آغاز کیا گیا، مختلف ٹیموں نے شرکت کی۔ فٹ بال لیگ کے مہمان خصوصی کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم محمد نوید نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا کہنا تھا کہ لیگ سے کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ میں بہتری آئے گی۔ تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہے بچوں کے لیے، جو آگے فٹ بال صحت کے لیے ایکٹیویٹی بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے اور اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اور سلمان کی ٹیم جو ہے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے سپورٹس میں۔ لیگ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کا کہنا تھا یہ ایک اچھا ایونٹ ہے، اس سے ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ جی، اس طرح کے ٹورنامنٹس ہونے چاہیے، اس میں ہم اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں ساروں کو۔ فٹ بال ایک بہت اچھی گیم ہے اور اس طرح کے ٹورنامنٹ سے ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم اپنی اسکل لیول اور دکھا سکیں کہ ہماری گیم کیسی ہے، اور یہ بھی شو کر سکیں کہ پاکستان میں جو فٹ بال ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہو تو انہیں منفی سرگرمیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد بوٹا کے ساتھ علی حیدر، فیصل آباد۔ بات کریں گے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے۔ لالی ووڈ انڈسٹری کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہدایت کار بلال لاشاری کی شاہکار فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ فواد خان مولا جٹ جبکہ حمزہ علی عباسی نوری نت کے کرداروں میں نظر آئیں گے۔ تیز پنجاب چکیا سی ایک سور میں ویر دا بھار، ذات دا جٹ تے یار گنڈاسا اتو پیو سردار۔ نوجوان ہدایت کار بلال لاشاری کی شاہکار فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے، جسے چند ہی گھنٹوں میں بے پناہ مقبولیت مل گئی۔ نوری نت سداوے نتاں وچوں جیڑا بزدل لبے آپے ماردا جاوے، دشمن پھڑ پھڑ مارے جڑے اکھ دے بن جاون روڑے، نوری نت دی دہشت وگدے دریا پیچھے موڑے۔ فلم میں اداکار فواد خان مولا جٹ اور حمزہ علی عباسی نوری نت کے کرداروں میں منفرد ہی نظر آئے۔ اداکارہ امائمہ ملک اور ماہرہ خان سمیت اداکار شفقت چیمہ اور نیّر اعجاز بھی فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ فلم کو کمال مہارت سے بنایا گیا ہے اور فلم میں ایکشن سمیت رومانس بھی۔ اصل مولا جٹ فلم کے پروڈیوسرز نے اس فلم پر عدالت میں کیس بھی کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لیجنڈ آف مولا جٹ آئندہ سال اسی نام سے ریلیز ہوتی ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41۔